بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ واقعہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ 11 عورتیں یہ معاہدہ کر کے بیٹھیں کہ اپنے اپنے شوہر کا پورا حال سچ سچ بیان کر دیں، کچھ چھپائی نہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شمائل ترمذی میں لکھتے ہیں، ان 11 عورتوں کے نام صحیح روایات سے ثابت نہیں، اگرچہ بعض روایات میں بعض کا نام آتا ہے۔ یہ عورتیں یمنی یا حجازی تھیں، ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے، اس لیے نام حذف کر دیے گئے۔ ان 11 عورتوں سے اپنے اپنے شوہروں کا جو حال بیان کیا پڑھیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ مثالی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیے۔ ایک عورت ان میں بولی کہ میرا شوہر ناکارہ دبلے اونٹ کی گوشت کی طرح ہے، گویا بالکل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس میں زندگی باقی ہی نہیں رہی، اور گوشت بھی اونٹ کا جو زیادہ مرغوب بھی نہیں ہوتا، اور گوشت بھی سخت و دشوار گزار پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہو کہ نہ پہاڑ کا راستہ سہل ہے جس کی وجہ سے وہاں چڑھنا ممکن ہو، اور نہ وہ گوشت ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے 100 وقت اٹھا کر اس کے اتارنے کی کوشش کی ہی جائے اور اس کو اختیار کیا ہی جائے۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بے کار ہستی ہے جس سے کسی کو جانی یا مالی نفع نہیں ہے، اور پھر اس کے باوجود متکبر اور بدخلق بھی اس درجے کا ہے، اس تک رسائی بھی مشکل ہے، نہ ملتے بن پڑے نہ چھوڑے بن پڑے، کسی مصرف کی دوا نہیں ہے، محض بیکار اور بدخلقی اور سخت مزاجی کی وجہ سے اس تک رسائی بھی مشکل ہے۔ دوسری عورت بولی کہ میں اپنے شوہر کی بات کہوں تو کیا کہوں، اس کے متعلق کچھ کہہ نہیں سکتی، مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر اس کے عیوب شروع کر دوں تو پھر خاتمہ کا ذکر نہیں، اگر کہوں تو ظاہری اور ابطنی عیوب سب ہی کیوں۔ فائدہ: مقصود یہ ہے کہ میں اس کے عیوب کو گنواؤں تو کہاں تک گنواؤں، سراپا عیب ہے، کسی میں 2-4 عیب ہوں تو ان کو گنوا بھی دے، اور جس میں عیوب ہی عیوب ہوں کہاں تک گنوائے، کس کس کو جتائے، اتنی لمبی داستان ہے کہ سننے والے اکتا جائیں۔ بعض شراح نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس نے معاہدہ کے خلاف اپنے شوہر کی بات کہنے سے انکار کر دیا، مگر صحیح یہ ہے کہ اس نے مختصر الفاظ میں سب ہی کچھ کہہ دیا کہ مجسمہ ایوب ہے، اس کے عیوب شمار سے باہر ہیں۔ تیسری عورت بولی کہ میرا شوہر لم ڈھینگ ہے، یعنی بہت زیادہ لمبے قد کا آدمی ہے، اگر میں کبھی کسی بات میں بول پڑوں تو فوراً طلاق، اگر چپ رہوں تو ادھر میں لٹکی رہوں۔ فائدہ: اس کے زیادہ لمبے ہونے کو یا تو اس لیے ذکر کیا کہ مشہور قول کے موافق یہ بے وقوفی کی علامت ہوتی ہے، اور اگر اگلا کلام اس کی بے وقوفی کا بیان ہے اس لیے ذکر کیا کہ بدصورت بھی ہے، مینارہ کی طرح لمبا، جو بلا مناسب موٹاپے کی بدنما ہوتا ہے، اور بدخلق بھی ہے کہ اگر کوئی بات بھی زبان سے نکالوں، کوئی اپنی ضرورت ظاہر کروں، فوراً طلاق دے دے، اور چپ رہوں
کوئی ضرورت اپنی اس پر ظاہر نہ کروں تو خود اسے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے، بس یوں ہی ادھر میں لٹکی رہتی ہوں، نہ شوہر والیوں میں شمار کے شوہروں والی کوئی بات ہی نہیں، اور نہ بے شوہر والیوں میں کہ کوئی دوسری جگہ تلاش کروں۔ بعض روایات میں اس عورت کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت ایسی رہتی ہوں جیسے تیز تلوار کے دھار کے نیچے ہو، کہ ہر وقت فکر سوار نہ معلوم کب کام تمام ہو جائے۔ چوتھی عورت بولی کہ میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح معتدل مزاج ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا، اس سے کسی قسم کا خوف ہے نہ ملال۔ فائدہ یعنی معتدل مزاج ہے، نہ زیادہ چاپلوسی کرتا ہے نہ بیزار رہتا ہے، نہ اس کے پاس رہنے سے خوف ہوتا ہے نہ طبیعت اکتاتی ہے۔ اس عورت کا نام مہد بندابی ہردمہ بتلایا جاتا ہے۔ تہامہ مکہ مکرمہ اور اس کے گرد و نواح کو کہتے ہیں۔ وہاں کی رات ہمیشہ معتدل رہتی ہے، خواہ دن میں کتنی ہی گرمی ہو۔ نمبر 5۔ پانچویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب باہر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، اور کو کچھ گھر میں ہوتا ہے اور اس کی تحقیقات نہیں کرتا۔ فائدہ اس عورت کا نام قبصہ بتلایا جاتا ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی مذمت کی یا تعریف کی۔ اس کے کلام سے دونوں نکل سکتی ہیں، لیکن ظاہر تعریف ہی معلوم ہوتی ہے۔ بلا جملہ اگر اس کو مذمت قرار دیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر چیتے کی طرح بن جاتا ہے، اور نہ بات کا کہنا نہ کام سے غرض۔ باہر جاتا ہے تو اچھا خاصا شریفانہ برتاؤ کرتا ہے، گھر میں کچھ مصیبت آ جائے اس سے کچھ مطلب نہیں، نہ پوچھنا نہ خبر لینا، اور اگر تعریف ہے تو مطلب یہ ہے کہ گھر میں آ کر نہایت بے خبر ہو جاتا ہے، کسی بات میں کرچے نہیں نکالتا، خفا نہیں ہوتا، ایسا بے خبر رہتا ہے جیسے سونے والا ہوتا ہے۔ ہم جو چاہیں کھائیں پکائیں، وہ کسی چیز میں دخل نہیں دیتا، نہ ہم سے ہر بات کی تحقیق کرتا ہے کہ فلاں کام کیوں کیا، فلاں بات کیوں ہوئی۔ باہر جاتا ہے تو شیروں کی طرح سے ڈانٹ ڈپٹ خوب کرتا ہے، گھر میں جو کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء ہوں ان کا مطالبہ اور تحقیقات نہیں کرتا کہ کہاں خرچ کی اور کیوں خرچ کی۔ جو چیز گھر میں آ گئی، گھر والے جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں۔ چھٹی عورت بولی کہ میرا شوہر اگر کھاتا ہے تو سب نپٹا دیتا ہے، اور جب پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا، جب لیٹتا ہے تو اکیلا ہی کپڑے میں لپٹ جاتا ہے، میری طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھاتا جس سے میری پرا گندگی معلوم ہو سکے۔ فائدہ اس کے کلام میں بھی تعریف اور مذمت دونوں کہی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ پانچویں کے کلام میں تعریف زیادہ ہے، جیسا کہ ترجمہ سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر مدح ہے جیسا کہ بعض شرح نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جب کھاتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، کہیں میوہ جات ہیں، کہیں پھل ہیں، مختلف انواع کے کھانے ہیں، اور جب پینے کا نمبر آتا ہے تو کبھی دودھ ہے، کبھی شراب ہے، کبھی شربت ہے، غرض سب کچھ پیتا ہے، ہر قسم کی چیزیں اس کے دسترخوان پر ہوتی ہیں، خرچ کرنے والا ہے، کنجوس بخیل نہیں ہے، کہ دال ہے تو گوشت نہیں ہے، پانی ہے تو دودھ نہیں، جھگڑوں سے علیحدہ رہتا ہے، دوسروں کی پھٹن میں ہاتھ نہیں ڈالتا، یعنی تفتیش نہیں کرتا، کوتاہوں کو تلاش کرتا نہیں پھرتا۔ اور اگر مذمت ہے جیسا کہ اکثر کی رائے ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب کھانے کا نمبر آئے تو جو کچھ سامنے ہے سب نپٹا دے، گھر والوں کو بچے نہ بچے،
گھر والوں کو بچے نہ بچے بھینس کی طرح ساری کونڈ ختم کر دے، پینے کا نمبر آئے تو سارا کنواں چڑھا جائے، غیروں اور اجنبیوں کی طرح الگ اپنی چادر میں لپٹ کر سو جائے، مجھ سے لپٹنا تو دور کبھی بدن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا کہ میرے دکھ درد کی کوئی خبر لے یا میرے بدن کی گرمی سردی کا کچھ پتہ لے۔ ساتویں عورت بولی کہ میرا شوہر محبت سے عاجز نامرد اور اتنا بے وقوف کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جو کوئی بیماری کسی میں ہوگی وہ اس میں موجود ہے، اخلاق ایسے کہ میرا سر پھوڑ دے یا بدن زخمی کر دے یا دونوں ہی کر گزرے۔ آٹھویں عورت بولی کہ میرا شوہر چھونے میں خرگوش کی طرح نرم اور خوشبو میں زعفران کی طرح مہکتا ہوا ہے۔ فائدہ: اس عورت کا نام ناشرہ بنت اوس بتلایا جاتا ہے۔ اس کی تعریف کا حاصل یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہے، سخت اور بدخو نہیں، اس میں لذت جسمانی اور روحانی دونوں موجود ہیں کہ نازک بدن ہے لپٹنے کو دل چاہے، یا نرم مزاج ہے کہ غصہ کا نام نہیں، اس کے ساتھ خوشبو میں مہکتا رہتا ہے۔ بعض روایات میں اس کے بیان میں ایک جملہ اور بھی ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں اس پر غالب رہتی ہوں اور وہ لوگوں پر غالب رہتا ہے، یعنی میرا غالب رہنا اس کے عاجز ناکارہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے اس لیے کہ وہ سب پر غالب رہتا ہے، بلکہ میری محبت یا اس کی شرافت کی وجہ سے میں غالب رہتی ہوں۔ نمبر 9۔ نویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر رفیع الشان، بڑا مہمان نواز اور اونچے مکان والا، بڑی راکھ والا ہے، دراز قد والا ہے، اس کا مکان مجلس اور دارالمشورہ کے قریب ہے۔ فائدہ: اس عورت نے اپنے اس کلام میں بہت سی تعریفیں کی ہیں۔ اول یہ کہ اس کا گھر اونچا ہے، اس سے اگر حقیقت میں بڑی عمارت مراد ہے تب تو اس کی ریاست اور مالدار ہونے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ اونچا محل مالدار ہی تیار کرائے گا، اور اگر اونچے محل سے مکان کا اونچائی پر ہونا مراد ہے، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ سخی اور کریم لوگ اپنا مکان بلندی پر بناتے تھے تاکہ پردیسی مسافر دور سے دیکھ کر چلا آئے، تو اس عورت میں اس کے شریف کریم سختی ہونے کی تعریف ہے۔ اور بعض حکماء نے لکھا ہے کہ اونچے مکان سے مراد شرافت اور حسب نسب کے اعتبار سے اونچائی مراد ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اونچے خاندان کا ہے۔ دوسری تعریف اس کی مہمان نوازی کی ہے، گھر میں راکھ کا بہت ہونا لازم ہے، کثرت سے کھانا پکنے کو جو مہمان نوازی کے لیے لازم ہے۔ تیسری تعریف اس کے دراز قد کی ہے، دراز قد ہونا بشرط یہ کہ اعتدال سے زیادہ نہ ہو، مردوں میں ممدوح شمار ہوتا۔ مجلس کے گھر کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذی رائے اور سمجھدار ہے، ہر شخص اس سے مشورہ لینے آتا ہے، اس لیے گویا اس کا گھر ہر وقت دارالمشورہ رہتا ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی شخص مشورہ لینے آتا ہی رہتا ہے۔ بندے کے نزدیک اس کا مطلب یہ بھی محتمل ہے کہ دارالمشورہ سے اپنا گھر قریب رکھتا ہے تاکہ مجتمع ہونے والوں کے لیے تواضع وغیرہ میں یہ کہنا نہ پڑے اگر میرا گھر دور ہے، اس لیے گھر قریب رکھتا ہے تاکہ تواضعی سامان میں دیر نہ لگے اور اس کی وجہ سے عذر کرنے کی نوبت نہ آئے۔ 10ویں عورت نے کہا کہ میرا شوہر مالک ہے، مالک کا کیا حال بیان کروں، وہ ان سب سے جواب تک کسی نے تعریف کی ہے، ان سب تعریفوں سے جو میں بیان کروں گا بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہے۔ اس کے اونٹ بکثرت ہیں اور جو اکثر مکان کے قریب بٹھائے جاتے ہیں، چراگاہ میں چرنے کے لیے کم جاتے ہیں، وہ اونٹ جب باجا کی آواز سنتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہلاکت کا وقت آ گیا،
فائدہ: اس عورت کا نام قبصہ بنت مالک بتلایا جاتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی سخاوت کی تعریف کی ہے، جس کی توضیح یہ ہے کہ اونٹ اگر چراگاہ میں چرنے جائیں تو ضیافت اور مہمانی کے وقت ان کے واپس آنے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور اس کے یہاں ہر وقت مہمانداری رہتی ہے، اس لیے اس کے اونٹ چرنے نہیں جاتے، گھر ہی کھڑے کر کے کھلائے جاتے ہیں تاکہ مہمانوں کے آنے پر فوراً ذبح کر دیے جائیں۔ باجے کی آواز کی بعض نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس کی بات ہے کہ جب کوئی مہمان وغیرہ آتا ہے تو اس کی مسرت میں باجے سے اس کا استقبال کرتا ہے، تو اس کی باجے کی آواز سنتے ہی اونٹ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ذبح کا وقت آ گیا، کوئی مہمان آیا ہے، لیکن عرب کے دستور کے موافق یہ مطلب زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو وہ شراب کباب گانے بجانے سے اس کی پوری توضیع کرتا ہے۔ اس آواز سے اونٹ سمجھتے ہیں کہ اب ان قریب کھانے کا وقت آ گیا ہے، کھانے کا وقت آیا چاہتا ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمارے ذبح کا وقت آ گیا ہے۔ 11ویں عورت ام زرع نے کہا، میرا شوہر ابو زرع تھا، ابو زرع کی کیا تعریف کروں، زیوروں سے میرے کان جھکا دیے اور کھلا کھلا کر چربی سے میرے بازو اوپر کر دیے، مجھے ایسا خوش و خرم رکھتا تھا کہ میں خود پسندی اور عجب میں اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی۔ مجھے اس نے ایک ایسے غریب گھرانے میں پایا تھا جو بڑی تنگی کے ساتھ چند بکریوں پر گزر بسر کرتے تھے، اور وہاں سے ایسے خوشحال خاندان میں لے کر آیا تھا جن کے یہاں گھوڑے، اونٹ، کھیتی کے بیل اور کسان تھے، یعنی ہر قسم کی ثروت موجود تھی۔ اس سب کے علاوہ اس کی خوش خلقی کے میری ایک سی بات پر بھی مجھے برا نہیں کہتا تھا، میری کسی بھی بات پر مجھے برا نہیں کہتا تھا، میں دن چڑھے تک سوتی رہتی تو کوئی جگا نہیں سکتا تھا، کھانے پینے میں ایسی ہی وسعت کی کہ میں سیر ہو کر چھوڑ دیتی تھی اور ختم نہ ہوتا تھا۔ ابو ذرا کی ماں میری خوش دامن، بھلا اس کی کیا تعریف کروں، اس کی کیا تعریف کروں، اس کے بڑے بڑے برتن ہمیشہ بھرپور رہتے تھے، اس کا مکان نہایت وسیع تھا، یعنی مالدار بھی تھی اور عورتوں کے عادت کے موافق بخیل بھی نہیں، اس لیے مکان کی وسعت کی کثرت مراد لی جاتی ہے۔ ابو ذرا کا بیٹا، بھلا اس کا کیا کہنا، وہ بھی نور علی نور، ایسا پتلا دبال چھریرے بدن کا کہ اس کے سونے کا حصہ یعنی پسلی وغیرہ ستی ہوئی ٹہنی یا ستی ہوئی تلوار کی طرح سے باریک، بکری کے بچے کا ایک دست اس کے پیٹ بھرنے کے لیے کافی، یعنی بہادر کے سونے کے لمبے چوڑے انتظامات کی ضرورت نہ تھی۔ سپاہانہ زندگی، ذرا سی جگہ میں تھوڑا بہت لیٹ لیا، اسی طرح کھانے میں بھی مختصر مگر بہادری کے مناسب گوشت کے 2-4 ٹکڑے اس کی غذا تھی۔ ابو ذرا کی بیٹی، بھلا اس کی کیا بات، ماں کی تابع دار، باپ کی فرما بردار، موٹی تازی سوکن کی جلن تھی، یعنی سوکن کو اس کے کمالات سے جلن پیدا ہو۔ عرب میں مرد کے لیے چھریرا ہونا اور عورت کے لیے موٹی تازی ہونا ممدوح شمار کیا جاتا ہے۔ ابو ذرا کی باندی کا بھی کیا کمال بتاؤں، ہمارے گھر کی بات کبھی بھی باہر جا کر نہ کہتی تھی، کھانے تک کی چیز بھی بے اجازت خرچ نہیں کرتی تھی، گھر میں کوڑا کباڑ نہیں ہونے دیتی تھی، مکان کو صاف شفاف رکھتی تھی۔ ہماری یہ حالت تھی کہ لطف سے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن صبح کے وقت جبکہ دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے، ابو ذرا گھر سے نکلا، راستے میں ایک عورت پڑی ہوئی ملی جس کی کمر کے نیچے چیتے جیسے 2 بچے اناروں سے کھیل رہے تھے۔ چیتے کے ساتھ تشبیہ
کھیل کود میں ہے، اور اناروں سے یا تو حقیقتہ انار مراد ہیں کہ ان کو لڑھکا کر کھیل رہے تھے، یا دو اناروں سے اس عورت کے دونوں پستان مراد ہیں۔ پس وہ کچھ ایسی پسند آئی کہ مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ طلاق اس لیے دی کہ سوکن ہونے کی وجہ سے اس کو رنج نہ ہو، اور اس کی وجہ سے مجھے طلاق دینے اس کے دل میں ابو ذرا کی وقعت ہو جائے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے طلاق دینے پر اصرار کرتی رہی، آخر مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میں نے ایک اور سردار شریف آدمی سے نکاح کر لیا جو شہسوار ہے اور سپاہ گزر ہے۔ اس نے مجھے بڑی نعمتیں دیں اور ہر قسم کے جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ وغیرہ ہر چیز میں سے ایک ایک جوڑا مجھے دیا، اور یہ بھی کہا کہ ذرا خود بھی کھا اور اپنے میکے میں جو چاہے بھیج دے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر میں اس کی ساری عطاؤں کو جمع کروں تو تب بھی ابو ذرا کی چھوٹی سے چھوٹی عطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر مجھے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسا کہ ابو ذرا ذرا کے واسطے۔ فائدہ: طبرانی کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس پر فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ذرا کی کیا حقیقت، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر ہیں۔ حق تعالی جل شانہ ہر مسلم زوجین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع اس مضمون میں بھی نصیب فرمائے کہ یہ عفت کا باعث ہوتا ہے، آمین۔ بعض علماء نے اس قصہ میں یہ اشکال کیا ہے کہ جن عورتوں نے اپنے شوہروں کی برائیاں بیان کی ہیں وہ غیبت ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوئیں، اور اگر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قصہ کو ارشاد فرمایا تو اشکال اور بھی قوی ہو جاتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ غیبت کی حدود میں داخل نہیں ہے۔ کسی غیر معروف شخص کا حال بیان کرنا جس کو لوگ نہ جانتے ہوں غیبت نہیں ہے۔ از شمائل ترمذی۔